السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسٹوڈنٹس، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چھٹی جماعت کی اردو کی کتاب اردو بال بھارتی، اور اس کا پہلا سبق ہے مناجات، اور اس مناجات کے لکھنے والے خواجہ لطیف احمد جریح ہیں۔ اب دیکھیے، پہلی بات میں مناجات کیا چیز ہوتی ہے، مناجات نام کیا ہے، مناجات میں ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پہلی بات، حمد، مناجات اور دعا کی شاعری کا تعلق اللہ اور اس کے بندوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے اسی کو اپنا پروردگار مانتے اور اسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے بندوں سے خود کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ دعا ایک عبادت ہے اور بندے کا حق بھی کہ ضرورت اور مصیبت میں بندہ اللہ سے مدد مانگے۔ دعا مانگنے کا ایک سلیقہ ہے، اس میں بندہ اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور بے بسی کو بیان کرتا ہے۔ بیان کرتے ہوئے اور اپنی ضرورت منوانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتا ہے جو اللہ کا حق ہے۔ ذیل کی مناجاتی نظم میں شاعر نے بندے اور اللہ کے رشتے کو اسی سلیقے سے پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ مناجات ہوتی کیا ہے، مناجات میں ہوتا کیا ہے، اور مناجات کس لیے لکھی جاتی ہے، مناجات میں شاعری کس طرح کی ہوتی ہے، یہ بتایا گیا کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو پیش کرتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کر کے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے اور مدد مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے خواجہ لطیف احمد جریح کون ہے، یہ جان پہچان میں ہم دیکھیں گے۔ جان پہچان، اس مناجات کو خواجہ لطیف احمد جریح نے لکھا ہے۔ وہ 15 ستمبر 1885 عیسوی کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پٹیالہ میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر روزگار کی تلاش میں وہ مہاراشٹر کے شہر امراوتی آئے اور محمڈن اردو ہائی اسکول میں ملازمت کرنے لگے۔ ان کی تعلیمی خدمات کی وجہ سے انہیں برار کا سر سید کہا جاتا ہے۔ ان کی نصابی اور تدریسی کتابیں کافی مشہور ہوئیں۔ خواجہ لطیف احمد جریح کا انتقال امراوتی میں 1941 عیسوی میں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ جان پہچان میں ہم ہمیشہ دیکھیں گے کہ لکھنے والے یا رائٹر کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا، ان کا انٹروڈکشن مختصر والا پیش کیا جائے گا، اور پہلی بات میں اس جو سبق ہوگا اس سے ریلیٹڈ اہم اور ضروری بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے مناجات کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ساتھوں ساتھ تشریح بھی چلے گی ضرورت کے حساب سے۔ پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر۔ پروردگار عالم مطلب دنیا کا پالنے والا، سب سے بزرگ و برتر مطلب سب سے بڑا، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر، ساری کائنات میں تیرے برابر کوئی نہیں ہے، ہمسر مطلب برابر۔ حاجت روا ہے تو ہی رب کریم سب کا، حاجت روا ہے تو ہی رب کریم سب کا، کمزور یا قوی ہوں سب کو تیرا سہارا۔ حاجت روا مطلب حاجت پوری کرنے والا، سب کی حاجتیں تو ہی پوری کرتا ہے، رب کریم سب کا حاجت روا تو ہی ہے۔ کمزور یا قوی ہوں سب کو تیرا سہارا، وہ طاقتور ہوں یا کمزور ہوں سب تیرے محتاج ہیں اور سب کو تیرے سامنے جھکنا پڑتا ہے، سب کو تجھ سے مدد مانگنی پڑتی ہے اور تو سب کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ذرے پر رواں ہے دنیا میں حکم تیرا، بندے سبھی ہیں تیرے اعلیٰ ہوں یا کہ ادنا۔ ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، چاہے وہ دنیا کی سب سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ ہر ذرے پر رواں ہے دنیا میں حکم تیرا، بندے سبھی ہیں تیرے اعلیٰ ہوں یا کہ ادنا۔ ایک بادشاہ بھی خدا کا بندہ ہے، ایک فقیر اور محتاج اور کمزور انسان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے، دے جس کو چاہے عزت، دے جس کو چاہے ذلت، ارذل کو کر دے افضل، تیرا ہی دست قدرت، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، تو اسی بات کو شاعر نے اپنے اس مصرے میں پیش کیا ہے، دے جس کو چاہے عزت، دے جس کو چاہے ذلت، ارذل کو کر دے افضل، تیرا ہی دست قدرت۔ ارذل مطلب جو کم درجے کا ہو، ذلیل یا گھٹیا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ارذل۔ ارذل کو کر دے افضل، تیرا ہی دست قدرت، جو کم درجے کا ہو اس کو بڑے رتبے کا بنا دے، فقیر کو بادشاہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے، قدرت والا ہے۔
کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے۔ کمزور کو اللہ تعالیٰ خوب طاقت دے دے تو وہ طاقتور ہو جائے گا، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے، مردے کو زندہ کر دے ایک دم میں ایک کن کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھانے والا۔ اللہ تعالیٰ مایوسیوں کو دل سے مٹاتے ہیں، غم کو دور کرتے ہیں اور خوشیاں پیدا کرتے ہیں، خوشیاں عطا کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھانے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے، پزمردہ کھیتیوں کو تو نے ہرا کیا ہے۔ افتادہ مطلب گرا ہوا، تو گرے ہوئے کو اٹھا کر تو نے کھڑا کر دیا ہے۔ پزمردہ کھیتیوں کو تو نے ہرا کیا ہے، پزمردہ مطلب کمھلایا ہوا، مرجھایا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو پزمردہ کھیتیاں جو تھیں، مرجھائی ہوئی کھیتیاں جو تھیں، ان کو تو نے ہرا بھرا کر دیا ہے اور فصلیں لہلہا اٹھی ہیں۔ گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے، گرداب کہتے ہیں بھنور کو، ٹھیک ہے، جہاں کشتی پھنس جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے، آفت نہ ٹل سکے جو وہ تو نے ٹال دی ہے۔ ایسی آفت جو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا وہ تو نے ٹال دی ہے، گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے، ٹھیک ہے۔ نکبت کو دور کر دے رب اولا ہماری، نکبت کو دور کر دے رب اولا ہماری۔ نکبت مطلب مفلسی، عاجزی، کمزوری، یہ سب، ٹھیک ہے۔ نکبت کو دور کر دے رب اولا ہماری، عظمت جو کھو چکے ہیں پھر دے جناب باری۔ ہماری جو عظمت پہلے تھی، عظمت رفتہ جسے کہا جاتا ہے، ہماری جو کھوئی ہوئی شان ہے، ہمارا جو گزرا ہوا زمانہ ہے، وہ پھر سے لوٹا دے، وہ عظمت ہمیں پھر سے مل جائے، ہمارا جو مقام و مرتبہ تھا وہ ہمیں پھر سے حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ فضل و کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر۔ فضل و کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے وہ ہر جگہ عام ہے، ساری دنیا میں عام ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھ پر بھی ایک لطف کی نظر ہو، نظر کرم مجھ پر بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مناجات پوری ہو گئی۔ اب ہم نے ساتھوں ساتھ تشریح بھی کی تھی، اسی کا خلاصہ کلام یہاں بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ اس مناجات میں شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ خلاصہ کلام، اس نظم میں شاعر پہلے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات اور خوبیاں بیان کرتا ہے، پھر انہی کے حوالے سے کہتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو اپنے بندوں کو مصیبتوں سے نکالتا اور ان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے، اسی طرح میری بھی مناجات کو سن اور میری دعا قبول فرما، ٹھیک ہے۔ سمپل سی بات ہے اور بالکل واضح ہے۔ شاعر اللہ سے مزید یہ کہتا ہے کہ تو کمزور کو توانا بناتا ہے اور مردے کو زندگی عطا کرتا ہے، مایوسیوں سے نکال کر امید دلاتا ہے، فصلوں کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ شاعر یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں ذلت سے نکال اور ہمارا شاندار ماضی لوٹا دے۔ اے اللہ، تو بے انتہا رحم کرنے والا ہے کہ بندے کی مناجات سن کر اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فضل و کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر۔ معنی و اشارات۔ اب دیکھیے یہاں پر مشکل الفاظ جو اس مناجات میں ہیں ان کے معانی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مناجات، سب سے پہلے مناجات کیا ہوتی ہے اس کی تعریف یہاں بیان کی گئی ہے۔ ایسے کلمات جن میں انسان اپنی تکلیفیں بیان کر کے انہیں دور کرنے کی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اس کو کہتے ہیں مناجات، ٹھیک ہے۔ پھر پروردگار عالم آیا تھا، تو پروردگار عالم کہتے ہیں دنیا کو پالنے والا، مراد اللہ تعالیٰ۔ ہمسر برابری والا، تو اللہ تعالیٰ کی برابری والا کوئی نہیں ہے، پہلے ہی شعر میں آیا تھا، تو یہاں پہ ہمسر کا معنی دیا گیا ہے۔ حاجت روا یعنی ضرورتیں پوری کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ۔ رب کریم، کرم کرنے والا رب۔ ارذل، ذلیل، کم درجے کا۔ دست قدرت، طاقت رکھنے والا ہاتھ، مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت، ٹھیک ہے۔ جلانا مطلب زندہ کرنا، افتادہ مطلب گرا ہوا، مصیبت کا مارا، پزمردہ مطلب مرجھایا ہوا، کمھلایا ہوا، ٹھیک ہے۔ گرداب مطلب بھنور، اور نکبت مطلب مفلسی، ذلت۔ رب اولا، اعلیٰ رب، جناب باری مراد اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے مشق۔ دیکھیے مشق کے لیے ہم اگلی ویڈیو بنا دیں گے انشاءاللہ، اگر آپ کہیں گے کمنٹ میں، ورنہ پھر دیکھ لیجیے، اس میں کچھ زیادہ مشکل ہے نہیں۔ اس نظم مناجات کے شاعر کب اور کہاں پیدا ہوئے، جان پہچان میں دیا گیا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر نے اللہ کی کون سی خوبیاں بیان کی ہیں وہ پہلے شعر میں دیا ہوا ہے، اللہ کن لوگوں کا سہارا ہے وہ سب دیا ہوا ہے،
اللہ کا حکم کہاں کہاں چلتا ہے، سب دیا ہوا ہے، ساری دنیا میں چلتا ہے، ہر جگہ چلتا ہے۔ اللہ کا دست قدرت کیا کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ مردے کو جلانا سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر سکتا ہے جب چاہے، مردے کو زندہ کر دے، زندے کو مار دے۔ وہ الحی والقیوم یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ نظم میں ایسا ہی ایک مصرع اور ہے، اسے تلاش کر کے اپنی جماعت میں سنائیے، ٹھیک ہے؟ سنا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ہماری بات پوری ہوئی، سبق پورا ہوا۔ اب دیکھیے یہ چینل جو ہے انشاءاللہ اردو میں خاص کر بہت بہترین ویڈیوز پیش کرے گا، بہترین تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، بہترین تشریح کے ساتھ، درست معانی، درست طریقے سے سبق پیش کیا جائے گا۔ تو خاص کر خود بھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اپنے ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو دور دور تک پہنچائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔